بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے فرض فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور حضور نے فرمایا جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یعنی رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کو اللہ تعالی نے فرض فرمایا ہے، اور رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے کو، نماز پڑھنے کو اللہ تعالی نے نفل قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی جو فضیلتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، لہذا روزہ اس مہینے کی سب سے اہم اور بڑی عبادت ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقض عنہ صوم الدہر کلی وان صامہ، کہ جو آدمی رمضان کے کسی روزے کو بلا کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے گا تو وہ ساری زندگی بھی اس روزے کی قضا کرتے ہوئے گزار دے، تب بھی رمضان کے روزے کا وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں روزہ رکھنے پر رکھا ہے۔ لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رمضان کے اس اہم روزے کو چھوڑ دینا یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑے ثواب سے محروم رکھنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو صرف جاب کے نام پر، ملازمت کے نام پر، مزدوری کے نام پر روزے کو اتنے دھڑلے سے اور آسانی سے چھوڑ دیتا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی خیر و برکت سے محروم ہو رہا ہوں۔ لیکن چونکہ اسلام دین رحمت ہے، اسلام یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اس کے ضمیر کی آواز ہے، تو زبردستی اسلام اس بات کا انسان کو، مسلمان کو مکلف نہیں بناتا کہ اسے ہر حال میں روزہ رکھنا ہی ہے، چاہے اس کی استطاعت نہ ہو، چاہے وہ کچھ بیماریوں سے جوجھ رہا ہو، وہ ایسی کسی پریشانی کا شکار ہو کہ جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے اس کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہو، تو اسلام نے پھر اجازت بھی دی ہے۔ ایسے کچھ ویلڈ ریزنز ہو سکتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر روزہ آدمی رمضان میں چھوڑ دے، بعد میں اگر اسے ہمت ہو، وہ مرض سے صحت یاب ہو گیا ہو تو پھر روزہ رکھے، لیکن اگر زندگی بھر ہی اسے وہ مرض رہا ہو، بڑھاپا رہا ہو، اور اتنی کمزوری رہی ہو کہ وہ روزہ رکھنے پر زندگی میں قادر ہی نہ ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی آسانی کر دی ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کر دے تاکہ اس روزے کا ثواب اسے مل جائے، بشرطے کہ جس سبب سے اس نے روزہ چھوڑا ہو وہ جائز بھی ہو، شریعت کی نظر میں وہ عذر بھی مانا گیا ہو۔ آدمی صرف اپنے طور پر ہی بہانے گھڑ لے، عذر آدمی تراش لے اور یہ سمجھے کہ میں تو واقعی معذور تھا لیکن شریعت کی نظر میں وہ عذر نہیں تھا، تو پھر ایسے روزوں کا آدمی کتنا ہی فدیہ دے دے، ان روزوں کی تلافی یہ نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسے آزار اور اسباب کہ جن کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کوئی آدمی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو، مرض کا شکار ہو کہ جس میں کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھو گے تو آپ مزید بیمار ہو جاؤ گے، یہی کہ جس بیماری میں آپ مبتلا ہو، اس بیماری سے آپ کافی دنوں کے بعد صحت یاب ہو پاؤ گے، تو ایسی صورت میں آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، چونکہ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آدمی کو کھانا پانی نہ ملے تو آدمی یا تو زیادہ دیر تک بیمار رہتا ہے، یا یہ کہ بیماری بڑھ جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے طاقت نہیں مل پاتی۔ لہذا اگر کوئی ایسی بیماری ہے تو آدمی رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ نمبر 2، آدمی اتنا بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہے کہ اب اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اتنے لمبے وقفے تک بھوکا رہ سکے اور کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے۔ اسی طرح کا کچھ حال جا کے بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی کو تھوڑی تھوڑی دیر میں کھانے کے لیے یا پینے کے لیے کچھ چاہیے، یا یہ کہ بڑھاپے میں آدمی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے، معدے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا رہ سکے، پیاسا رہ سکے۔ تو اگر کوئی آدمی اتنا بوڑھا ہے اور اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ اپنے روزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں ہمت اور طاقت دے دے تو وہ آدمی اپنے ان روزوں کی قضا کر لے، اور اگر طاقت نہ مل سکے اور اسے ایسا لگے کہ میں اسی طرح رخصت ہو جاؤں گا دنیا سے، تو وہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ وصیت کر جائے کہ میری طرف سے اتنے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا۔ اور ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے 2.25 کلو گیہوں، جو صدقہ فطر ہوتا ہے، ایک روزے کے بدلے میں اتنا صدقہ فطر کے برابر گیہوں ادا کر دے
یا یہ کہ جتنے بھی روزے ہوں ان سب روزوں کا جوڑ کر اتنا ہی گیہوں ادا کر دے یا قیمت ادا کر دے۔ نمبر 3، حاملہ عورت۔ کوئی عورت پریگننٹ ہے اور اسے ڈاکٹر نے یہ منع کیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھو گی یا یہ کہ اتنے لمبے وقفے تک آپ بھوکے اور پیاسے رہو گی تو آپ میں کمزوری آ جائے گی، آپ کی جان کو یا بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر حاملہ عورت اپنا روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 4، مرضعہ، دودھ پلانے والی عورتیں۔ آج کل تو ہمارے علاقے میں اس کا تصور نہیں ہے کہ باقاعدہ کچھ دودھ پلانے والی عورتیں ہوں۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، یا آج بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہو کہ کچھ مخصوص عورتیں ہوتی ہیں جن کا پیشہ ہی اور جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ جن گھروں میں چھوٹے بچے دودھ پینے والے ہوں ان کو دودھ پلائیں، چونکہ دودھ پلانے کی وجہ سے عورت میں خاصی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی اگر کوئی عورت ہو تو وہ بھی اپنا روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے یعنی جس کے چھوٹے بچے ہیں، وہ کوئی باقاعدہ پیشہ ور دودھ پلانے والے عورت تو نہیں ہے جیسا کہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے بچے چھوٹے ہیں اور دودھ پی رہے ہیں، اور وہ عورت خود یہ سمجھے کہ میں اگر روزہ رکھوں گی تو میرے اندر دودھ اتنا پیدا نہیں ہو سکے گا کہ جس سے بچہ اچھی طرح دودھ پی کر سیراب ہو سکے، لہذا وہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 5، حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی جن کا پیریڈ ٹائم چل رہا ہو، یا تو یہ کہ رمضان میں بلیڈنگ ہو گئی ہو، یا یہ کہ ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو اور ابھی تک وہ خون کا سلسلہ چل رہا ہو، تو چونکہ شریعت ہی میں ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، لہذا یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ اس حالت میں بعد میں وہ اپنے ان روزوں کی قضا کریں گی۔ نمبر 6، کوئی آدمی پاگل ہے، دیوانہ ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، یا یہ کہ اس آدمی پر بعد میں جنون اور پاگل پن طاری ہو گیا ہے اور اس آدمی کو روزے کا بعد کچھ عطا پتہ نہیں ہے، تو بہرحال اس پر کوئی روزہ فرض ہی نہیں رہے گا، چونکہ روزہ فرض ہونے کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ ابھی آدمی تو مجنون ہے، پاگل ہے، اس پر روزہ ہی فرض نہیں ہوگا۔ نمبر 7، مسافر آدمی۔ کوئی آدمی لمبے سفر پر جا رہا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی شریعت میں جو مسافت شرعی ہے وہ 78 کلومیٹر ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے لمبے سفر پر جا رہا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں سفر انتہائی آرام دہ ہو گئے ہیں۔ آدمی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے، اے سی بھی چل رہی ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے، جہاز میں سفر کر رہا ہے، وہاں بھی اے سی چل رہی ہے، لہذا عام طور سے تھکان نہیں ہوتی ہے، تو آدمی کو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے، چونکہ رمضان کی یہ فضیلت بعد میں روزہ رکھنے سے حاصل نہیں ہو سکیں گی۔ نمبر 8، کوئی آدمی خطرے میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے آدمی نے کسی مسلمان کو یہ کہہ دیا ہو کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو چونکہ جان کا ہی خطرہ ہے اور جان کا جب خطرہ ہو تو شریعت کی طرف سے پھر گنجائش ہوتی ہے، لہذا اگر واقعی کوئی ایسا خطرے والا موقع ہے کہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، تو پھر آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اپنے اس روزے کی یا جتنے بھی روزے اس وجہ سے چھوٹے ہوں بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔